اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 194 تا 198۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلے، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑے، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو کہ تم سب ان دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ازدواجی زندگی کی ابتدا اور شرک کی تردید ہوئی، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی حقیقت کو بیان کیا۔ معبودان باطلہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بزرگ ہے، خواہ وہ دیوتی ہے یا پتھر کی مورتی ہے، سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہی ہے کہ یہ تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح مورتی کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ جن کی قبروں پہ جاتے ہو اور وہاں پر نظر نیاز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، ان سے دعا مانگو۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے، کبھی تمہاری حاجت کو پورا کرتے۔ جس طرح روایات میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بت خانے میں گئے تھے حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ وہاں پر ایک بت سے کچھ وہ جو ہے مطالبہ کیا تھا، کہا تھا کہ میرے لیے کچھ دے دو،
تو کچھ نہیں دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا اور باپ نے پکڑا اور کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ اور پھر والدہ کو جا کر, ابو بکر کی والدہ کو جا کر بتلایا کہ بیٹے نے معبودان کو, یعنی جو بت خانے میں بت پڑے ہوئے تھے, ہمارے خداؤں کو کی پٹائی کر کے آیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے فرمایا ہاں یہ تو آج پہلی دفعہ آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہے, جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے حاطف نے مجھے آواز دی تھی یا امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی. یہ تو اللہ کو سجدہ کرے گا اور کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. یہ معاملہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت تھے جنہوں نے حالت اسلام سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری حاجت پوری ہی نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا نا میں نے ان سے مطالبہ کیا مجھے بھوک ہے, مجھے کوئی کھانا دو, اس نے دیا کچھ نہیں, میری فلاں تکلیف دور کرو. سمجھانا چاہتے تھے اپنے والد کو. فطرتاً اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے دل میں وہ اسلام کی محبت رکھی تھی, تو یہ سمجھانا چاہتے تھے, شرک سے پاک تھے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز اختیار کیا, فرمایا کہ ان کے کوئی ہاتھ ہے, ان کی کوئی آنکھیں ہیں, ان کے کوئی پاؤں ہیں, ان کے کوئی کان ہیں, یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی تھی. آخری آیت میں فرمایا کہ اصل میں یہ تمہیں ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے تمہیں یہ دیکھ رہے ہو. آنکھیں ان کی ایسے بنی ہوئی ہیں جیسے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, حقیقت میں دیکھ نہیں سکتے. بنایا بھی خود, بنایا بت بھی خود بنایا, آنکھیں بھی خود بنائی, آنکھ بھی خود بنائی اور ناک بھی خود بنایا, ہاتھ بھی یوں کر کے خود بنایا. اب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی ہیں ہاتھ, ان کی کوئی کان, ان کی کوئی آنکھیں, ان کے کوئی, پھر فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. فرمایا ان کو سب جن کو تم پکارتے ہو نا سب کو بلا لو, سب کو بلا لو اور اکٹھے کر لو. مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو مجھے ذرا بھی مہلت نہ دے, مجھے تکلیف پہنچا لے. حضرت صالح کے ساتھ بھی ہوا, حضرت ہود کے ساتھ بھی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ کیا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعویٰ کیا. اور فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ, میرے تکلیف کوئی مجھے پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا, میں نہیں روک سکتا. لیکن ان میں ہمت ہے ہی نہیں, ان میں طاقت ہی نہیں. ہمت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. وما مسنی السوء, کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فرمایا ہاں میرا رکھوالا اللہ ہے جس نے مجھے کتاب مجھ پر نازل کی ہے اور وہ ہمیشہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے. اور تم جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تم, ان کی حقیقت یہ ہے وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. ان کو کوئی مارے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تراشا تھا نا, انہیں ان کی پٹائی کی تھی, انہوں نے اپنی مدد کی تھی. انہوں نے کہا یہ تو بولتے ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا, کہا لگتا ہے کہ تو ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر کے گیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ, اس کو نہیں چھیڑا, اس کے کاندھے پہ کلاڑی لٹکا دی. وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا, نے کہا جس کے کاندھے پہ کلاڑی ہے اس سے پوچھو, اس سے پوچھو. انہوں نے کہا تو بولتے ہی کوئی نہیں. یہی خاموش دعوت تھی حضرت ابراہیم کی. یہ جب بولتا نہیں ہے تو تم ان کی عبادت کرتے ہو. اللہ کا در چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرنا, وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا. میں مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے, میرا ہاتھ نہیں ہل سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. کوئی کسی کی کیسے مدد کر سکتا ہے, نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور فرمایا اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ وہ سنیں گی بھی نہیں. وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہو, لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا, سمجھ نہیں آتا, کر نہیں سکتے. یہی بیان ہوا ان آیات میں. دیکھیے آیات کا ترجمہ, فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین.
یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ الہم ارجل یمشون بہا، بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو کہ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تم سب ان دیوتاؤں کو بلا لو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تدعوہم الی الہدی لا یسمعون، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔